بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کی طفیل اور اس عاجز کی دعا جو آپ کے لیے ہے، ان سب کا صدقہ ہم ایک مرتبہ پھر آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں. اللہ پاک قرآن پاک کو صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو، سورہ ممتحنہ اس کا نمبر 60 ہے. ممتحنہ نمبر 60 ہے.
سپارہ نمبر 28 ہے، اور آیات جو ہیں وہ 2 ہیں، 12 اور 13، 2 آیات ہیں، 12 اور 13۔ سورہ ممتحنہ نمبر 60 ہے، اور 2 آیات ہیں 28ویں سپارے کی، 12 اور 13۔ مضمون بڑا یونیک ہے، بالکل یونیک مضمون ہے، چونکہ آج کل تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آئے دن کلپ آپ ایک دوسرے کو سینڈ کرتے رہتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں۔ پیر صاحب ہیں، خواتین سے بغل گیر ہو رہے ہیں، پیر صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، خواتین ان کے پاؤں دبا رہی ہیں، یا خاتون پیر صاحب ہیں کوئی، وہ بھی ایک کلپ مجھے بھیجا کسی نے، تو وہ اپنے مریدوں کو جفیاں ڈال رہی ہیں۔ تو یہ ساری خرافات جتنی اس دور میں جاری ہیں، یہ پیری کے نام پہ، مریدی کے نام پہ، شیخ المشائخ کے نام پہ، سب کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی صدیاں پہلے رد کر دیا ہے، اور طریقہ کار بھی بتا دیا ہے کہ عورتوں کی بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن امور پر بیعت کرنی ہے، اللہ نے بتایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہمیں عمل کر کے بتایا ہے۔ تو اللہ کا قرآن ہو، سرکار دو عالم کا فرمان ہو، اور پھر ہم نہ سمجھیں تو اس سے بڑی بدبختی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا ہے یہ، اور اللہ کریم نے جو بیان کیا ہے وہ سچا اور سچا کلام ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جوک در جوک، جوک در جوک مسلمان آئے اور سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ چونکہ آج کا مضمون خواتین کے لیے ہے تو میں اسی پر رہتا ہوں، تو ان کے بعد پھر خواتین کی باری آئی۔ سرکار کوہ صفا پر تھے، کوہ صفا آج کل تو وہ دائرے کے اندر آ گیا ہے۔ شروع میں جس زمانے میں ہم نے حج کیا تھا، اس زمانے میں تو چھپر بھی نہیں ہوتا تھا، بازار تھا، خواتین نقاب پوش بیٹھی ہوتی تھی، وہ دنداسا اور سرما وغیرہ بیچتی تھی، پہاڑ بھی ننگا تھا، ادھر والا بھی ادھر والا بھی، اور پاؤں میں ہم نے جوتے پہنے ہوئے تھے لیکن پتھر تھے سارے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ہم نے بچپن میں حج کیا تھا والدہ کے ساتھ، تو یہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر۔ سمجھ آتی تھی کہ سفر ہم کر رہے ہیں پتھروں کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ میں دکانیں بھی بنی ہوئی تھیں، جب کوئی حاجی صاحب تھک جاتے تو پھر وہاں سے وہ چیزیں خریدتے رہتے تھے، بلا وجہ بوجھ بڑھا لیتے تھے۔ بہرحال تو پہاڑ ننگے تھے، پھر وہ توڑ کر انہوں نے جب یہ بلڈنگ بنائی تو جنگلہ بھی بنا دیا، تو وہ اندر رہ گیا ہے۔ لیکن سرکار کے زمانے میں چونکہ یہ قریب ترین پہاڑ تھا کعبہ شریف کے، تو سرکار اس کے اوپر جلوہ افروز ہوئے۔ بیعت کی سرکار نے مردوں کی جہاد پر، دین پر، وہ انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کروں گا۔ خواتین کی باری آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، آپ اوپر تھے، درمیان میں حضرت فاروق اعظم تھے اور نیچے خواتین تھی۔ طریقہ کار دیکھ لیں جو سرکار نے بیعت کی ہے۔ سرکار اوپر تھے، فاروق اعظم درمیان میں تھے، تو نیچے خواتین تھی،
اور انہی خواتین میں ہندا بنت عتبہ، یاد ہے نا ہندا جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی بکل مار کے پہنچ گئی وہاں پر۔ سرکار کلمہ پڑھا رہے تھے، مشرکین عورتیں تھیں، سب کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد سرکار نے پھر بیعت لی ان سے۔ تو بیعت جن باتوں پر لی وہ درج ہیں اللہ کے قرآن میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ موجودہ دور کے پیروں کو سوچنا چاہیے کہ سرکار دو عالم نے اللہ کے حکم سے کن امور پر عورتوں سے بیعت لی تھی۔ ہمارے تو آج کل پیر صاحبان جو ہیں انہوں نے وہ ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں، جی ملاقاتیں ہیں ایجنٹوں سے، تو وہ پیر صاحب کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں مریدوں سے یا نئے جو پھانستے ہیں یہ لوگ، بیعت کر لو سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، بس ان کا دامن ہی کافی ہے، اتنا لفظ کہتے ہیں وہ۔ میں نے نہیں آج تک سنا کبھی پھر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طریقہ کار ہی غلط ہے، وہ خواتین کو سامنے بٹھاتے ہیں، بسا اوقات ہاتھ میں ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں، اور پھر جب تھک جاتے ہیں پیر صاحب تو وہ کندھے دبانا شروع کر دیتی ہیں، جب پیر صاحب اور تھک جاتے ہیں تو پاؤں لمبے کر لیتے ہیں، وہ پیر دباتی ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ کون سی پیری مریدی ہے؟ سرکار والی یا اپنی انا کی مریدی ہے؟ یہ غلط ہے یہ کام۔ وہ کوئی بھی ہو، کسی مسلک کے لوگ ہوں، آج کل تو ویسے مسلک کی بات ہی کوئی نہیں، آج تو دیوبندی بھی پیر ہیں، اہل حدیث بھی پیر ہیں، بریلوی بھی پیر ہیں، شیعوں میں بھی پیر ہیں، پیر ہی پیر ہیں ہر طرف، اور باقاعدہ ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جو ان کی پیری کا اعلان کرتے ہیں، ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، ان کی شہرت بناتے ہیں اور گھیر گھار کے مرید کرواتے ہیں۔ یہ سب سے عجیب چیز ہے یہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہیں، درمیان میں فاروق اعظم ہیں، چادر ایک دے دی خواتین کو، سب نے نیچے سے چادر پکڑ لی، کلمہ پڑھایا، اور 7 چیزوں پر بیعت لی، 7 چیزوں پر بیعت لی۔ کون کون سی؟ شرک نہیں کرنا، اور پتہ ہے آپ کو شرک کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ تکبر۔ شرک کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ تکبر۔ ادھر کوئی نہیں جائے گا، قبروں کی طرف بھاگ جائیں گے سارے، یہ قبروں کی پوجا کرنا شرک ہے اور یہ کرنا شرک ہے۔ او بھائی اپنے وجود کا جائزہ لے، کیا ہم لوگ تکبر کے شکار تو نہیں؟ اگر ہم تکبر کے شکار ہیں تو سب سے بڑے مشرک تو ہم ہیں۔ اپنے شرک کو دور کرو، توبہ کرو۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے، بندے کی صفت نہیں ہے، اور اللہ کی صفت کو ہم چھیننے کی کوشش کریں گے بے ایمان تو ہو جائیں گے، ملے گا کچھ بھی نہیں۔ ادھر آؤ، جو شرک کی پہلی سیڑھی ہے تکبر۔ فرمایا خواتین سے شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات کیا کی؟ چوری نہیں کرنا۔ اور تیسری کیا تھی؟ بدکاری نہیں کرنا۔ سن لیں پیر صاحب، پیران عظام، کہ سرکار نے کن باتوں کی بیعت لی، اور یہ باتیں سرکار کی اپنی نہیں ہیں، اللہ کے قرآن میں درج ہیں۔ ابھی سناتا ہوں آپ کو میں۔ بدکاری نہیں کرو گی۔ چوتھا فرمایا کہ اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ اور 5ویں چیز کیا تھی؟ بہتان نہیں باندھنا تم نے۔ جوڑ کے باندھتی ہیں یہ خواتین، جوڑ کے بہتان، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اگر ہو تو غیبت ہوتی ہے نا، اور اگر نہ ہو تو پھر بہتان ہے۔ اور یہ خواتین ماہر ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو کرتی ہیں، لیکن نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی ہے کہ بہتان نہیں باندھو گی، اور فرمایا کہ شرعی باتوں میں میری پیروی کرو گی، شرعی باتوں میں میری بیعت کرو گی۔
اور ساتویں کیا تھی کہ کسی کے مر جانے پر نوحہ نہیں کرو گی، کپڑے نہیں پھاڑو گی، گریبان نہیں پھاڑو گی۔ بات سمجھ میری کیا کہنا ہے؟ تو 7 چیزوں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور ہندہ بھی وہ برقع پہن کے آئی ہوئی تھی، تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ ویسے ان کی ایک شان اور بھی تو تھی نا، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں۔ 2 باتوں کا خیال رکھنا، ایک تو وہ یہ کہ وہ ام حبیبہ ام المومنین کی ماں تھی، وہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، امت کی ماں، ان کی ماں تھی یہ۔ اور جب نبی نے ان کی توبہ قبول کر لی تو میں اور آپ کون ہیں بھائی؟ بلکہ جو واقعہ ہوا ہے کہ پوری خواتین میں اگر کسی نے چند سوالات کیے ہیں تو بی بی ہندہ تھی، اور سرکار فاروق اعظم تو بالکل ہنستے ہنستے گر پڑے تھے، اور سرکار بھی مسکرا دیے تھے۔ ابو سفیان بھی موجود تھے، تو اس نے جب کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی، تو ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ، اگر خامد کنجوس ہو اور وہ اتنا کنجوس ہو کہ ڈھنگ سے خرچہ بھی نہ دے، تو کیا میں اس سے مال لے سکتی ہوں؟ یہ ہندہ نے سوال کیا تھا۔ کتنے مسائل حل کر گئے اللہ کے بندے ہمارے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مال نہیں لے سکتی، جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ضرورت سے کم ہو اور اخراجات پورے نہ کر رہے ہوں تو پھر اتنی ضرورت کا مال لینا جتنا تمہارے گھر کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن لے نہیں سکتی۔ ایک خاتون نے سوال کیا تھا، سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے خامند کے مال سے مال لے کر کسی اور کو نہیں دے سکتی، مال خامد کا لٹاؤ کسی اور پر۔ فرمایا کہ اس عورت کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس رات کی باتیں ہیں جس رات یہ ساری حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ خواتین آئیں بیعت ہونے کے لیے، تو ہم لوگ پہنچ کے بیعت کرنے کے لیے۔ تو ایک خاتون نے جب سرکار نے فرمایا کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، اس خاتون نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا جی میرے تو فلاں میرا فوت ہوا تھا، تو ایک خاتون آئی تھی، اس نے بڑا سیاپا کیا تھا، میرے اوپر تو قرض ہے، میں تو بیعت نہیں کروں گی۔ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، تھوڑی دور گئی، کھڑی ہو کے سوچتی رہی، پھر واپس آ گئی، واپس آ کے معذرت کی، اور معذرت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر، حضرت ابو مالک اشعری کی روایت ہے یہ، میری امت کے اندر 4 باتیں کبھی نہیں جائیں گی۔ 4 باتیں سرکار نے فرمایا تھا، کون کون سی؟ فرمایا کہ میری امت میں اپنے نسب پر فخر کرنا نہیں چھوٹے گا، اپنے نسب پر فخر کرنا، میں راجپوت ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں چھوٹے گا، کبھی نہ کبھی یہ ہم کر ہی لیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے نسب پر فخر کرتے کرتے دوسروں کے نسب پر طعن شروع کر دو، اور چھوڑو جی یہ تو ایسے ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جتنی برادریاں ہماری ہیں ان کے ہم نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اوپر رکھتے ہیں اور دوسری قوموں کو نیچے ڈال دیتے ہیں۔ سرکار نے پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت میں سے یہ 2۔ تیسری بات کیا فرمائی سرکار نے؟ فرمایا کہ ستاروں کی چالوں سے یہ نہیں بچیں گے، یہ پوچھ لیں کہ میرا ستارہ کیا کہتا ہے، کب ستاروں کا ملاپ ہو رہا ہے، کب بارش ہوگی، کب ہمارا یہ لیڈر جائے گا دوسرا آئے گا۔ فرمایا یہ ستاروں کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑیں گے،
اور اسے تو دیکھو نا ابھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو ٹی وی چینلز ہیں باقاعدہ ایک ستارہ شناس بٹھاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اب تو زحل میں چلا گیا، تو عطارد میں چلا گیا، تو مشتری ہو گیا، تو کشری ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں۔ اب یوں ہوگا تو یہاں ہو جائے گا، گندم مہنگی ہو جائے گی تو آٹا سستا ہو جائے گا۔ تو بھائی نہ کیا کرو یہ، ہم ستاروں کے لیے نہیں، ستارے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، ہم ستاروں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں بنائے گئے، ستارے ہمارے پیچھے چلنے کے لیے بنائے گئے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ فرماتا ہے میں نے تو مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، اور یہ ستارے بھی تو مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اگر چاہو بھی تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہر شے تمہارے لیے ہے لیکن تم میرے لیے ہو، تم میرے لیے ہو، صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ بندہ جھکے گا تو اللہ کے سامنے، بندہ یقین کرے گا تو اللہ کے فرمان کا، بندہ یقین کرے گا تو رسول کے فرمان کا۔ نہ ستارے، نہ چاند، نہ کچھ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو آپ کے لیے ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ باوجود جاننے کے، باوجود سمجھنے کے، یہ پھر ستاروں کے پیچھے چلیں گے۔ نہ چلا کرو، اللہ کے رسول کے پیچھے چلو۔ اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ فرمایا کہ یہ نوحہ کرنے والی خواتین یہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گی، پھر بھی بیٹھ جائیں گی۔ جب 4 خواتین بیٹھیں گی تو یہ بیان کریں گی، بیان میں نے خود سنا ہے، آپ بھی کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیچ میں کہتی رہتی ہیں، باتیں بھی کرتی رہتی ہیں، بیان بھی کرتی رہتی ہیں۔ بتایا جائے تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ تم وہابی ہو گئے ہو بھائی، اس کا وہابیت سے کیا تعلق ہے؟ منع ہے، نوحہ نہیں کر سکتے آپ، قرآن پڑھ سکتے ہو، کلمہ پڑھ سکتے ہو، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو، لیکن سیاپا نہیں کر سکتے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، کمالیہ میرا شہر ہے، تو وہاں بڑے بڑے رئیس ہیں، 400 500 مربع کے مالک سے، تو وہ جب بھی کوئی دن آتے ہیں نا جی، تو باقاعدہ وہ خواتین ہائر کرتے ہیں جی سیاپا کرنے کے لیے۔ آج تک بھی یہ رسم جاری ہے۔ وہ غریب لوگ ہیں بیچارے، دیہڑی کمانے کے لیے وہ سارے اس کام پہ چلے جاتے ہیں۔ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے دولت اس لیے دی تھی کہ تم میری مخلوق کو اپنے سیاپے پہ لگا دو 4 پیسے دے کر کے؟ پوچھے گا اللہ ہم سے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کو آپ جھکا نہیں سکتے اپنے۔ بہرحال تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر سرکار نے فرمایا خواتین کو، پھر جب گئے نا مدینہ پاک، پھر انصار کی عورتوں کو جمع کیا سرکار نے، وہاں بھی فاروق اعظم کو مقرر کیا کہ تم بیچ میں کھڑے ہو جاؤ اور ان سے بیعت لو۔ ہاتھ نہیں ملایا کسی سے بھی، ہاتھ نہیں ملایا کسی سے سرکار نے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سرکار اندر تھے، اندر سے آپ نے ہاتھ شروع کر دیا، خواتین باہر تھیں، انہیں باہر سے لمبے کر دیے، ٹچ نہیں کیا۔ بی بی عائشہ کی روایت ہے، سرکار نے عہد لیا تھا ان سے، بیعت لی تھی ان سے۔ بیعت لینا کوئی عہد نہیں، لیکن چیزیں لکھی ہیں قرآن میں۔ کیا ہمارے پیر پابندی کرتے ہیں ان چیزوں کی جن چیزوں پر سرکار دو عالم نے اللہ کے حکم سے بیعت لی ہے؟ پوچھا کبھی کسی نے کہ سرکار نے کیا کہا تھا اور خواتین نے کیا جواب دیا تھا؟ پھر سرکار نے فرمایا تھا انصار کی خواتین کو کہ عیدوں میں شرکت کیا کرو، بچوں کو بھی لے جایا کرو عیدین کی، لیکن جمعہ فرض نہیں ہے، اور جنازوں کے ساتھ تم چل نہیں سکتی، مرد جائیں گے، تم نہیں جانا۔ اس کی بڑی حکمتیں انشاءاللہ، ابھی چونکہ وقت ختم ہو رہا تھا، ترجمہ بھی پڑھنا ہے میں نے، تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، محبوب یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک
علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے تو تم ان سے ان باتوں پر بیعت لینا۔ کون سی باتیں؟ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ سے شریک نہیں کرنا، کوئی شریک نہیں بنانا اللہ کا۔ ولا یسرقن، چوری نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی عادت ہوگی نا خواتین میں چوری کرنے کی۔ ولا یزنین، زنا نہیں کرنا۔ ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یہ عورتیں سمجھتی ہیں یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضد سے کہ میں اس خاوند کا بچہ کیوں جنوں، ختم کر دیتی ہیں۔ ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترین، اور نہ بہتان باندھنا، جوڑ کے بہتان باندھتی ہیں ماشاءاللہ، وجود نہیں ہوتا بات کا، بتا دیتی، بنا لیتی ہیں بات۔ بین ایدیہن و ارجلہن، ایک بہتان یہ ہے کہ خواہ مخواہ بندے کو پریشان کرنا کہ یہ بچہ تمہارا، بچہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہے اس عورت کی، بچہ کسی کا، باپ کسی کو بنا رہی ہے وہ۔ بین ایدیہن و ارجلہن، اس کو پتہ ہے۔ ولا یعصینک فی معروف، اور جو میں معروف باتیں کہوں، شرعی باتیں ہیں، ان میں تم میری تابع داری کرو گی۔ یہ اللہ کہہ رہا اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فبایعہن، تو پھر ان سے بیعت لے لو، ان سے بیعت لے لو، یہ باتیں بتاؤ ان سب کو۔ یہ چارٹ ہے آج کل کے پیروں کے لیے، اگر ان کو سمجھ آ جائے تو۔ واستغفر لہن، اے محبوب ان کے لیے بخشش مانگ، آ گئی ہے نا، بیعت لے لو ان کی، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بیعت لے لو، دعا کر دو۔ تو یہ جو بزرگ دعا کرتے ہیں نا، کبھی کبھی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، وہ کہاں لکھا ہے دعا کرنا، اجتماعی دعا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب وہ تو خواتین کٹھی ہو کے آئی تھی نا، بیعت کر لی، تو اللہ خود کہہ رہا محبوب اب یہ خالی ہاتھ جائیں گی؟ نہیں نہیں نہیں، ان کے لیے دعا کرو ہاتھ اٹھا کر۔ اور اجتماعی دعا کسے کہتے ہیں بھائی؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہمیں دین بتا سکتا ہے؟ ان اللہ محبوب تو دعا مانگ ان کے لیے استغفار کی، میں قبول کر لوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو دوستی نہ کرو ان لوگوں سے جن پر ہمارا غضب نازل ہو گیا ہے۔ چونکہ مدینہ تھا نا، تو یہودی تھے وہاں پر، تو وہ کیا کرتے تھے، چکر بازی کرتے تھے مسلمانوں، غریب مسلمانوں کے ساتھ، کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، تم ہمیں جاسوسی کر کے بتایا کرو۔ تو اللہ نے منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، توسی نہ کرنا ان سے جن پر ہمارا غضب نازل ہوا ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ مایوس ہو گئے آخرت سے، ان کو پتہ ہے کہ یہ نبی سچا ہے، ہم جھوٹے بے ایمان ہیں، نہیں مان رہے نا، تو یہ مایوس ہیں۔ جیسے ان کے مردے قبر میں گئے نا، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ ان جیسے ہی ہیں، یہ بھی ان کو بھی پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح مایوس ہو گئے کفار قبر والوں سے، تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو ترتیب بھی زندگی کی بتا دی، اور خواتین کی بیعت کا طریقہ کار بھی بتا دیا، اور نبی نے کر کے بھی ہمیں بتا دیا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، جتنا مرضی اچھا پیر ہو، جتنا مرضی اچھا نیک ہو، حکم نہیں ہے نہ ان کے سامنے ہاں جانا ہے تو پردے کے ساتھ جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کی باتیں سنو،
ہاتھ نہیں ملا سکتے، پیر صاحب کو دبا نہیں سکتے، نہ کندھے نہ پیر. اور جن باتوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان باتوں کی بیعت کرنی ہے آپ نے. باقی یہ کہ یہ پیر ہمیں بخشوا لے گا تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون بخشواتا ہے، مرید بخشواتا ہے یا پیر صاحب بخشواتے ہیں. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.